معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ناظرین ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف پائے کے عالم دین مایہ ناز خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی سلمان رضا اظہری صاحب قبلہ کی ایک تقریر کے حوالے سے۔ یوں تو مفتی سلمان رضا اظہری صاحب کی ہر ایک تقریر لاجواب، عمدہ اور بے مثال ہوتی ہے۔ ان کی ہر ایک تقریر امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے والی ہوتی ہے، امت مسلمہ کو ابھارنے والی، بیدار کرنے والی ہوتی ہے۔ ان کی ہر ایک تقریر حالت حاضرہ کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کی ہر ایک تقریر میں ان کا عشق رسول دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی ہر ایک تقریر میں اہم پیغامات اور میسیجز ہوتی ہے۔ انہی میں سے مفتی سلمان رضا اظہری صاحب کا ایک ایسا قیمتی بیان سامنے نکل کر کے آیا ہے جو کہ حال ہی میں مفتی صاحب قبلہ نے یا تو پھر کسی پروگرام میں یا پھر کسی مسجد میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ تقریر ناظرین اتنی قیمتی ہے اور اس تقریر میں جو انہوں نے اہم پیغامات دیا ہے، یقیناً ناظرین جب میں نے اس تقریر کو سنا تو میں متاثر ہو گیا اور آپ کے سامنے اس تقریر کو پیش کرنے پر میں مجبور ہو گیا۔ مفتی سلمان رضا اظہری صاحب قبلہ نے اس تقریر میں جو بیان کیا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو کہ انتشار کا شکار ہے، بڑے بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، عظمت مصطفیٰ پر حملہ ہو رہا ہے، شریعت پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، علم دین کی کمی، علم دین کا فقدان ہے، تو آج امت مسلمہ کو کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے، ان کی انرجی کہاں صرف ہونی چاہیے، ان کا پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے۔ اس بات پر انہوں نے بہت ہی مدلل طریقے سے مثالوں کے ذریعے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے بہار کے جلسوں کا بھی مثال دیا ہے، وہ آگے چل کر کے آپ کو میں سناؤں گا۔ اگر اس طرح کی باتیں ہم جیسے چھوٹے عالم دین اگر بیان کریں تو آپ یہی کہیں گے یا تو یہ پھر اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا ہے، یا تو پھر یہ دیوبندی یا وہابی ہو گیا ہے۔ اس کا مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو کہ جلسوں پر اور محرم کے کھچڑوں پر اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ مفتی سلمان رضا اظہری صاحب قبلہ ایک ذمہ دار عالم دین ہے، ذمہ دار اسٹیج میں بیٹھتے ہیں اور ذمہ دارانہ طریقے سے باتیں کرتے ہیں، ان کی ہر ایک بات میں وزن ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، انہوں نے ویسی باتیں نہیں کی ہے، انہیں دل پہ لگا، انہیں چوٹ لگی کہ آج امت مسلمہ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں فوکس کہاں کرنا چاہیے اور فوکس کس چیز پر کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرح سے باتیں کی ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ بہار کے جلسوں کے حوالے سے اور انہوں نے محرم کے کھچڑے کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ کچھ اہم چیزیں آج کے دور کے تقاضے کے مطابق آپ کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مسئلے تو بہت ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان عقل مند ہوا ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے۔ جس دن اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پریشانیاں تو 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، لیکن ان میں سے اہم چیز کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ حل سمجھ جائے گا اور وہ اپنے وقت کو، اپنے انرجی کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج زندگی کے بے شمار مسئلے ہمارے ساتھ، لیکن ہم الجھے ہوئے کس پہ ہیں؟ کن باتوں پر ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں؟ کون سی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آ کر ہمیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے۔ جب گھر پر آگ لگی ہو تو آپ آٹے، چاول اور نمک کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی چار دیواری کو محفوظ کر لوں۔ تو مسائل میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، اللہ ہزار بار نہ کرے کسی کے گھر میں اگر آگ لگ گئی اور پورا گھر آگ کی لپیٹوں میں جھلس رہا ہے اور اس گھر کے اندر آپ کا ایک بچہ چھوٹا سا پھنس گیا ہے، آپ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچے کو قریب تھا کہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی، بچا سکتے تھے آپ، لیکن ساتھ میں بچے کے قریب میں ایک سوٹ کیس بھی پڑا ہوا ہے جس میں بہت ساری آپ کی رقم، کمائی ہوئی محنت کے پیسے سب اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ آگ اسے بھی پکڑنے والی ہے، ان قریب وہ بھی آگ کی لپیٹ میں پورے مال و دولت جلنے والا ہے آپ کا۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، وقت بہت شارٹ ہے، ایک طرف وہ پیسوں کی اور بہت سارے مال کا سوٹ کیس ہے اور ایک طرف آپ کا عزیز از جان بچہ ہے۔ کس کو بچانا چاہیے؟ ایک عقل رکھنے والا بندہ صاف سی بات ہے وہ سوٹ کیس کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اپنے جان سے زیادہ پیارے بچے کی جان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ عقل میں اتنی بات تو ہے، اتنا سینس سب کو ہے کہ مال پھر کمایا جا سکتا ہے لیکن جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر بچہ ہمارا بچ گیا تو مال پھر سے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کا سینس کام کر گیا،
آپ کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے کہ آپ بڑا مسئلہ کون سا ہے, چھوٹا مسئلہ کون سا ہے, اس وقت آپ پہچان گئے, اور آپ اپنے بچے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پیسے گننے پر بیٹھ گئے ہوتے, سٹکیس اٹھانے پر بیٹھ گئے ہوتے, تو گویا کہ آپ دنیا کے سب سے بدترین بے وقوفوں میں اور بلکہ سیلفش لوگوں میں, بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر بھی گھر والوں کے لیے بھی نہیں جینے والا بندہ بن کر کے سامنے آتے. دنیا دار, ہوس پرس, لالچی, سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر چھوٹے مسئلوں پر آپ اپنی انرجی ضائع کرتے. ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس طرح میرے عزیزوں, آج امت کے بے شمار مسائل ہیں. امت کن کن مسئلوں سے گھری ہوئی ہے. ہمیں ان چیزوں پر ڈسکس کی بجائے آج باضابطہ طور پر مائنڈ ڈائیورٹ کر کے چھوٹے مسئلوں پر لگایا جاتا ہے خاص طور پر. اور ہم نے تو ان تمام چیزوں میں بہت سارے علماء کو بھی دیکھا, ان کو جن مسائل کے لیے آج کمر بستہ ہونا چاہیے پوری قوم اور امت کے لیے ایک مرشد کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے, ان مسائل کو چھوڑ کر وہ بہت چھوٹے سے مسائل میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. چھوٹے سے مسائل میں ایک دوسرے کے اختلافات کو پورے مجمع میں لا کر ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ بات یہ ہے جو سینس کے خلاف ہے. آج امت کے لیے مسائل کتنے بڑے بڑے ہیں. میں مانتا ہوں نشہ عام ہے ہمارے ہاں, اور ہمارے ہاں علم کی کمی بہت زیادہ ہو گئی, اخلاق کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے ہاں سود آ گیا ہے, جوا آ گیا ہے, شراب آ گئی ہے, سب آ گیا ہے. ہمارے محلوں میں یہ بھی مسائل ہیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں. لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے بڑی آگ لگی ہے وہ ہے عزت مصطفیٰ کی حفاظت, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت. یہ سب آسانی سے ایک ساتھ نہیں ہوا, سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا رہا. آج جو درندے کھل کر کے اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, رسول پاک کی ذات کے خلاف بھونک رہے, یہ تمہارا لاسٹ سٹیج تھا. یہاں آزمائش تمہاری ہے کہ آپ مسائل میں کن مسائل کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں گے. تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تمہارا دین ہے, تمہارے نبی پاک کی عزت ہے, جان ہے, وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, پوری کائنات کے لیے وہ جان ہے. اگر ان کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی زندگی سلامت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے, وہ رسول پاک کی امانت بنا کر, امت بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر ان کے لیے آپ سیریس نہیں ہو سکے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سیریس بن گئے تو گویا کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے اگزامپل میں دیا, مثال میں دیا. گھر پر آگ لگی, آپ اپنے بچے کو بچانے کی بجائے اپنے مال کی طرف دیکھ رہے ہیں. امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو, اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں. لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں. دیکھیں آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے, اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھے اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں. میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں. الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے. لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر, ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنائیں, دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائیں. 51 دیگ 100 دیگ, ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کھلانا ثواب ہے. کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا. یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے. کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے. سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا, صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے, فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی, 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے, ایک بھوکوں کو کھلانا, دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا. لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا. میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے, تبرک نہیں کھا سکتے, کھا سکتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھائیں, سارے لوگ کھائیں. لیکن میرے عزیزو, ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں. ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے. اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں. اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے. ڈھونڈ کر کے نکالو, نہیں ملتے. ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے
صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے، اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے، اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے، ایک صحافی نے لیا تھا، جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا۔ اس کی نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے، مال کی کمی تھی، لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا، تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے۔ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی، ڈیفنس کے سامان اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے، ایگریمنٹ بن رہے تھے، تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے، نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی۔ اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی۔ اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو، وہ یہودن ہے، یہودی اسرائیل کی رہنے والی، اور پرائم منسٹر کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں انسپائر ہوں، بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے زندگی میں جو اسلامک سلطنت اسٹیبلش کر دی مدینہ طیبہ میں، حالات ان کے بھی اس وقت ایسے تھے کہ ایک کھجور پر ان کے صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے، گٹھلی چوس کر کے رہ جاتے تھے، ایک پیالہ دودھ کا مل جاتا تو 10 لوگ پی لیتے تھے۔ اور وہ کہتی ہے میں نے ان کی تاریخ پڑھی، ہسٹری پڑھی ہے، جس دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ان کی بیوی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ جس دن حضور پاک کا انتقال ہوا اس دن چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی سادی زندگی تو گزار گئے، لیکن وہ خاتون کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا، لیکن سب سے قیمتی اور سب سے عظیم اس زمانے کے 9 تلواریں ان کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ گویا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ کھانا ایک وقت کا کھا کر نگل لو گے، دوسرے وقت پھر بھوک لگے گی، دوسرے وقت کا کھا لو گے، تیسری بھوک پھر لگے گی، لیکن تمہارے لیے امت کے ڈیفنس کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے پہلے سے میسج دیا تھا۔ وہ اسرائیلی یہودن کہتی آج میرا یہ عمل ہو سکتا ہے 40 سال بعد آنے والی میری قوم دیکھ کر فخر کرے گی کہ ہمارے لیے کتنی محفوظ پناہ گاہ یہ بنا کر کے چلے گئے۔ میرے عزیزو، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، بات یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوتی ہے قوموں کی تعمیر۔ آج ہم تو کچڑوں میں رہے، کچڑا ناجائز نہیں ہے، کھانا چاہیے، اچھا ہے، گھر میں بناؤ جب من کرے کھاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی لاگت محلوں میں اس طرح سے تقسیم کر کے ختم کر دینا۔ ہاں اس کو حق بنتا ہے وہ حلوہ بھی کھائے، کھچڑا بھی کھائے، لیکن ساتھ میں امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے عمارت بھی کھڑی کرے۔ ہم نے اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ فکر کرو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں، اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی۔ کر جاؤ کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے۔ اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی، اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے، ماں باپ کے نافرمان، سب بہت کچھ ہے، لیکن سب کا علاج ایک ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں، اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے، اخلاق لاتا ہے، اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں، اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا، اگرچہ محاورہ ہو، تاریخ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، لیکن یہ بات مجھے لگتی ہے کہ بغداد میں جب ہلاکو حملہ کرنے آیا تھا اور پورے بغداد کی اینٹ سینٹ بجا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا اس نے، پورے بغداد میں 2 لاکھ سے زیادہ لاشیں بچھائی گئی تھی بغداد شہر میں،
لیکن یہ ایک محاورتن یہ بات کہی جاتی ہے، جس وقت ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے آیا ہوا تھا اس وقت دو جگہ جماعتیں مناظرہ کر رہی تھی مسواک کے بارے میں، 4 انچ کی ہونی چاہیے کہ 3 انچ کی ہونی چاہیے۔ یہ تاریخ سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لطیفے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات میں یہ کہتا ہوں اسی کی مثل آج چیزیں کی جا رہی ہیں۔ جو اہم مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو چھوٹے مسائل ہیں ان پر ہماری پوری انرجی ختم کی جا رہی ہے۔ آج کئی مدے ہیں اس طرح کے بات کرنے کے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے تو فیوچر پلاننگ کریں اپنے بچوں کے لیے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں۔ ایک بات اور بتاؤں، بہار میں اتنے جلسے ہوتے میں 365 دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لیے۔ ہم ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے جلسے میں گئے، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹر تھے جنہوں نے انالائز کیا تھا، وہ میرے پاس ایک رپورٹ لا کر کے بتایا کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے، اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اس قدر وہاں پر اہتمام کے ساتھ جلسے کرتے ہیں۔ میں جلسوں کا مخالف نہیں تھی کہ دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ منیمم 5 لاکھ روپے خرچ کے حساب سے 4000 جلسوں کا جب یہ رپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ میں، یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 2000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ 2000 کروڑ روپے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آدمی، مقرر آدمی، روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں، میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں اللہ کا فضل ہے، لاکھوں اس کو ویسے ہی سن لیتے ہیں۔ بہت بڑے اسٹیج لگانے کی، کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں کہیں پر نذرانے یا لفافے طے کر کے جاتا ہوں، میرا معاملہ ہے نہیں، لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے۔ تو 1000 کروڑ روپے سال بھر میں ایک اسٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے، ٹھیک ہے دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے، لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو، مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں، ایک بھی نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹی سی جماعت جو 0.5 میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں، وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا، صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں ہے، ہاں ہو کرتے رہے، 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے۔ پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا، کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں اس کی بنسبت، اس کے بجائے اگر کوئی ایسا ادارہ وہاں پر قائم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ 4000 جلسے کی بجائے 4 بھی ادارے ہر سال قائم ہوتے رہے، 10 سال کے بعد دیکھو لہلہاتا ہوا فصل قائم ہو جائے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے، ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے۔ اسی لیے میں یہ دعوت آج پیش کرتا ہوں کہ اپنی انرجی ایسی چیزوں پر ضائع نہ کرو جو وقت کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں میں اپنا ایک ایک روپیہ خرچ کرو جو امت مصطفیٰ کے فیوچر کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہماری، ہمارا ہر پل اور ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی خدمت میں لگانے کی توفیق۔ ناظرین کرام، یہ تھی مفتی سلمان اظہری صاحب کی وہ قیمتی تقریر جو امت مسلمہ کو جھنجھوڑ دینے والی ہے اگر کوئی غور و فکر سے کام لے۔ ان کے کہنے کا ہرگز منشا اور مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزرگان دین کا عرس نہ کریں، اپنے علاقے میں جلسہ اور پروگرام نہ کریں، ڈیگے نہ چرائیں، فاتحہ نہ کریں، نیاز نہ کریں اور محرم کا کھچڑا نہ بنائیں۔ ہرگز یہ کہنے کا منشا اور مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ کہنے کا منشا و مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ بڑے بڑے مسائل پر بھی غور کریں، ان کے لیے کوئی لاحہ عمل تیار کریں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے پاس کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر ایک بچہ حافظ قرآن یا عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ وہاں ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، یا IAS یا IPS بن کر کے نکل جائے۔ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ بڑا کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے۔ اور اگر ہم دوسرے مسائل کی طرف غور کریں تو ہمارے جو قوم کی غریب بچیاں ہیں، ان کی غریبی اور مفلسی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو کوئی ہمارے پاس ایسا منصوبہ ہے، کوئی لاحہ عمل ہے کہ ان کی شادی ہو جائے؟
کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ان کی شادی کس طرح سے ہو۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسلم قوم، سماج کی قوم کی بیٹیوں کی غریبی اور مفلسی کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، جہیز کی لعنت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کوئی ہمارے پاس ایسا لائحہ عمل ہے یا کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ جہیز کو ختم کر دیں، ان غریب بچیوں کی جلد سے جلد شادی ہو جائے؟ کوئی منصوبہ یا کوئی لائحہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر ہم مساجد اور مدارس پر اگر ہم بات کریں تو مساجد اور مدارس کے بھی حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مدارس سے تعلیم کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے اور مساجد سے نمازیوں کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی واحد وجہ مدارس کے مدرسین اور مساجد کے ائمہ کی کم تنخواہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک عالم دین اپنی تنخواہ کی وجہ سے پریشان ہوگا، اس کا گھر بار نہیں چل رہا ہوگا، مساجد کے ائمہ کے گھر بار صحیح سے نہیں چل رہے ہوں گے، وہ مالی حالات سے بے چین اور پریشان ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دین کی خدمت کیا کریں گے؟ جب ان کے 100 مسائل اپنے ہوں گے تو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے مدرسین کے ہاتھ مضبوط کریں، مساجد کے ائمہ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے، ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے۔ جب یہ مالی حالات سے مضبوط ہوں گے اور ہر طرح سے یہ خوش ہوں گے تو بہترین انداز سے تعلیم بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے، اور مساجد کے ائمہ مقتدیوں پر فوکس کریں گے، کوشش کریں گے، انہیں کھینچ کر کے مساجد کی طرف لے کر کے آئیں گے، انہیں دین سے آراستہ وہ پیراستہ کریں گے۔ تو ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، اس لیے تعلیم کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اور مساجد سے نمازیوں کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایسا ادارہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے مدارس کے جو مدرسین اور ائمہ ہیں ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ